نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک صلی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخری بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے اس جمعۃ المبارک میں جو کچھ بھی ہم سماعت کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا عنوان حسن مصطفیٰ ہے۔ حسن بیسیکلی عام فہم ہمارے معاشرے کے اندر جس کو کہا جاتا ہے وہ خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی ہے۔ ویسے اصطلاح کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر حسن کی خوبصورتی چہرے کی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، لیکن حسن کی جو خوبصورتی ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے صرف اور صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ بندے کے اخلاق اور کردار کی بھی خوبصورتی ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن کا صرف چہرہ ہی نہیں پورے کا پورا جسم اطہر اور حضور علیہ السلام کا پورا کردار اور اخلاق وہ بھی حسن کی خوبصورتی پر منحصر۔ بلکہ اخلاق کی بات کی جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی ہیں۔ تو بہرحال آج ہم گفتگو کریں گے حسن مصطفیٰ پہ۔ جو حسن کی خوبصورتی ہے اس پر چند باتیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کے دوست گزار کریں گے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ حضور کا صدقہ ہم سب کو ظاہری حسن بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں باطن کا حسن بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے بعد جب انسانیت کی تخلیق ہوئی نا تو پوری دنیا کے انسانوں کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ حسن اگر کسی ذات کو عطا کیا ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کو اللہ نے حسن نہیں عطا فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پر ایک نہیں سینکڑوں دلائل قرآن کے بھی موجود ہیں، حدیث کے بھی ہیں، روایات کے اندر بھی موجود ہیں کہ حضور کا حسن کیسا تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ عرب کے اندر نبی علیہ السلام کو دیکھ کر نہیں، صرف حضور کے نام پر جو عرب کے مرد تھے انہوں نے اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ وہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، بلکہ حسن کو نہیں صرف نام کو ہی دیکھ کر، اگلی بات تو بعد کی ہے، صرف نام کو دیکھ کر جو عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے اور جو مرد تھے انہوں نے اپنی جان تک جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اچھا آج کے دور کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی کپڑوں کو اس کے حسن کو سنوارتا ہے، کسی کے ہاں مال اور گھر کو سنوارنا، رنگ و روغن کو، اچھی سواری کو لوگ جو ہے وہ حسن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حسن ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے حسن کا عنوان ہی بدل کے رکھ دیا، سادگی کی انتہا کر دی۔ حضور علیہ السلام کے کپڑوں پر پیوند بھی لگے ہوئے تھے اور حضور کبھی جو ہے وہ کسی کرسی پر جو ہے وہ تشریف فرما نہیں ہوئے بلکہ زمین پر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے اسی چیز کو جو ہے وہ حسن قرار دیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ اصل جو حسن ہے وہ کردار اور شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ باقی جو ظاہری اعتبار سے حسن تھا وہ تو تھا ہی تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے ایک دفعہ مثال دی، حضور کے حسن پر بات ہوئی نا تو آپ نے کہا کہ میں مثال دوں، کوئی ایسی مثال ہونی چاہیے کہ میں حسن پہ بڑا تلاش کیا کہ حضور کے حسن کی مثال دیں، لیکن بعد میں جب ان کو مثال نہیں ملی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے صرف اتنا جملہ کہا، فرمانے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولر دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ یہاں کس کی مثال کہ وہ حضور کے حسن کی تعریف کرے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ آپ جملوں پہ غور کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، شہی پھول خار سے دور ہے، شہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں،
وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور تیرے یوں ہی آگے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور آخر میں فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان ہے۔ آپ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ اور حضور علیہ السلام بڑے خوبصورت انداز سے، میں اس کی تشریح تو ضرور کرتا ہوں اشعار کی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا۔ آپ نے جس وقت حضور کی تعریف کی نا تو وہاں کے کچھ بڑے بڑے مشائخ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے بارے میں بھی کچھ جملہ کہہ دیجئے اشعار کی صورت میں، تو آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ اور پھر فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور ایک شاعر تھے وہ کہتے ہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ اس بات پہ بھی غور کیجئے گا، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کو تو چھوڑو خدا ہی کو مانو، خدا گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے حضور کا در یہ بڑا ضروری ہے۔ حسن مصطفیٰ کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام کا ولادت کا جو وقت تھا، حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نا نبی علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ حسن مصطفیٰ کی یہ بات بھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ تو آپ نے جس وقت اٹھایا نا تو اٹھا کے حضور علیہ السلام کو جس وقت دیکھا تو سیدہ حلیمہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک اس طرح کا بچہ کبھی دیکھا نہیں ہے۔ بڑے غور سے بات سنیے گا۔ آپ فرمانے لگی میں نے آج تک اس طرح کا بچہ کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین و جمیل۔ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ آپ مسکرا پڑی، کہنے لگی حلیمہ تم تو چھوٹے سے قصبے میں رہتی ہو، تم دیکھ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم نے دیکھا ہی کیا ہے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہ کر، اور پھر کہتی ہو کہ میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو، میں اتنے بڑے شہر کے اندر رہتی ہوں، اس جیسا بچہ اس جیسا حسین و جمیل آج تک میں نے نہیں دیکھا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اور حضرت عبد المطلب وہ پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اے حلیمہ اے آمینہ تم تو یہاں پر رہتی ہو نا مکہ کے اندر، مجھ سے پوچھو میں نے کیسر و کسرا دیکھا ہے، میں نے ایران دیکھا ہے، میں پوری دنیا کے اندر گھوما ہوں تجارت کی غرض سے، اس جیسا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اور جبریل بھی وہاں موجود تھے، وہ کہنے لگے اے حلیمہ اے آمینہ اے عبد المطلب تم تو کہتے ہو کہ تم نے یہاں زمین کے شہر دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو خربت الارض مشارقہا ومغاربہا، میں نے مشرق بھی دیکھے، میں نے مغرب بھی دیکھے، میں نے شمال بھی دیکھے، میں نے جنوب بھی دیکھے، تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک ایک ایک کونا چھان مارا، اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اور اللہ نے فرمایا اے حلیمہ اے آمینہ اے جبریل اے عبد المطلب تم اس جیسا بچہ دیکھتے بھی کیسے؟ ہم نے آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے اس جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، جس طرح کا حسن ہم نے تاجدار کائنات کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت ہند بن ابی حالہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے حضور کے حسن کو بیان فرمایا۔ یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے کے بیٹے ہیں، حضرت ہند بن ابی حالہ۔ انہوں نے جو حضور علیہ السلام کا حسن کے حوالے سے نقشہ جو کھینچا ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلالأ وجهه تلالأ القمر لیلۃ البدر، حضور علیہ السلام باوقار روبدار تھے اور چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے، اور آئیے آج آپ کو ایک دیہاتی جو خاتون ہے اس نے جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام ہجرت کی رات تھی اور مکہ سے مدینہ المنورہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ میں شارٹ کٹ عرض کر کے چلتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے وہاں پر خیمہ دیکھا حضرت ام معبد کا، وہاں پر کھڑے ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جب وہاں پر پہنچے نا تو خیمے کے اندر گئے، جا کر سلام کیا اور ام معبد سے کہنے لگے کہ ہمیں بھوک کی شدت ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ ہمیں دیں۔ تو ام معبد کہتی ہیں کہ میں عرب کی خاتون ہوں اور عرب لوگ جو ہیں وہ مہمان نوازی کر کے اس کو اپنا شرف سمجھتے ہیں، اگر وہ کسی کی مہمان نوازی کریں تو ان کو فخر محسوس ہوتا کہ ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، لیکن اتفاق کی بات ایسی ہے کہ میرے پاس کھانے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ایک نکر کے اندر، کارنر کے اندر ایک بکری جو ہے وہ بندھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بکری جو ہے وہ موجود ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ تو ام معبد کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ جو بکری ہے اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں، یہ تو ریوڑ کے ساتھ چلنے کے بھی قابل نہیں،
تو یہ کیسے دودھ دے گی؟ حضور نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دو لیتے ہیں۔ تو امی مابد کہتی ہیں اگر یہ بکری دودھ دے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کو کھولا، حضور کے پاس لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی پشت پر اپنا دست شفقت رکھا تو بکری نے ٹانگیں کھول دیں اور حضور علیہ السلام نے دودھ دھونا شروع کر دیا۔ جو برتن دیا تھا وہ دودھ سے بھر گیا، پھر امی مابد نے برتن دیا، پھر وہ بھی بھر گیا۔ امی مابد کے گھر کے سارے برتن بھرے گئے۔ لگتا ایسے تھا جیسے اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا، امی مابد نے بھی پیا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی، اور امی مابد کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے بھی وہ دودھ جو ہے وہ پیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی اور حضور وہاں سے چل پڑے۔ رات ہوئی تو امی مابد کا جو شوہر ہے ابو مابد، وہ جب گھر آیا تو اس نے کہا کہ آج موسم بڑا بدلا سا لگتا ہے، آج خیمے کے اندر ایک نور ہے عجیب سا، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے باہر گزری ہے۔ اور اگر نشون وحدی کا لاجا اختیار کیا جائے تو اس نے حد کر دی۔ اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ چمکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج رونق بدل گئی ہے، کون آیا تھا؟ تو خوشی کا معاملہ تھا۔ تو امی مابد جو تھی جب حضور جانے لگے تو اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ نبی علیہ السلام کا نام پوچھ لیتی، اس نے نام نہیں پوچھا، اس کو یاد ہی نہ رہا۔ تو اس نے بتایا کہ ایک مبارک آیا تھا، انہوں نے اپنے طور پر نبی علیہ السلام کا نام کیا رکھا؟ مبارک۔ تو فرمایا کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ مبارک آیا تھا، اور پھر وہ پوچھنے لگے کہ اچھا وہ مبارک کیسا تھا۔ اب انہوں نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا۔ وہ دیہاتی عورت تھی، وہ کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاح، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا، حسن الخلقی، اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، حلیم الوجہ، اس کا چہرہ بڑا نمکین تھا، قسیم وسیم، وہ بڑا میٹھا تھا اور اس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا، فی عینیہ تاج وفی اشبارہ وطف، اس کی پلکیں لمبی تھیں اور اس کے ابرو گھنے تھے، وفی صوتہ سہل، اور اس کی آواز کے اندر ٹھہراؤ تھا۔ اور پھر آگے چل کر اس نے بڑے خوبصورت انداز سے 2 جملے کہے۔ وہ بیسیکلی ان 2 جملوں اور 2 لفظوں کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے۔ اس پر پوری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف ہو اور امی مابد کے حضور کے حسن پر بولے گئے وہ 2 جملے ایک طرف ہوں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کا حسن کتنا ہے۔ امی مابد نے کہا میرے شوہر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ آنے والا وہ مبارک کیسا تھا۔ وہ کہنے لگی ابہن ناسی و اجملہم من بعید و احلاہم و احسنہم من قریب، اے میرے شوہر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ وہ آنے والا مبارک ایسا تھا کہ جب وہ دور سے دیکھو تو وہ خوبصورت لگتا ہی لگتا تھا، لیکن جب وہ قریب آیا تو اس کا حسن اور بڑھ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دور ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب وہ قریب آتے ہیں تو ان کا حسن اتنا نہیں ہوتا۔ وہ آپ نے مثال سنی ہوگی دور کے ڈھول سہانے، تو دور بجتا ہو تو اچھا لگتا ہے، قریب آئے تو کان پھٹ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا امی مابد نے وہ دور تھے تو خوبصورت لگتے ہی لگتے تھے، لیکن جب وہ قریب آئے تو وہ اور خوبصورت ہو گئے۔ پھر مہر علی شاہ آپ فرماتے ہیں جو مجھ سے بھی پوچھو میں بھی بتاتا ہوں کہ حضور کا حسن کیسا تھا۔ آپ فرمانے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے دیداٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور پھر ایک اور شاعر ہیں وہ کہنے لگے میں بتاتا ہوں کہ وہ مبارک کیسا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برورق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنکس ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی مخار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمین منو یزداں، اسلام کی گردن پہ صدا بھار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر
کا باعث، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے حسن کو اس انداز سے بیان کیا۔ خیر جس وقت وہ حسن کو بیان کیا نا، تو اب ہوتا کیا کہ جب روزانہ آپ گھر پہ تشریف لاتے تو کھانا کھانے سے پہلے جو ابو معبد تھے وہ کہتے کہ نہیں، سب سے پہلے حضور کے حسن کی بات سناؤ، وہ کیسے تھے۔ اب وہ بچہ بھی کہتا کہ اماں کیسے انہوں نے بکری کے پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ یوں اگر آپ سادہ زبان میں کہیں تو روزانہ کھانے سے پہلے معبد کے گھر کے اندر حضور کا تذکرہ ہوتا اور حضور کا میلاد ہوتا تھا۔ اور آگے چل کر جس وقت معبد اور ان کا جو بیٹا ہے، وہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن بازار میں گئے اور وہاں سے ان کو کوئی چیز جو خریدنے کے لیے گئے تھے وہ نہ ملی۔ چلتے چلتے وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر وہ چیز انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دی۔ بازار میں اتفاقی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی حاضر تھے۔ جیسے ہی اس بچے نے، جو معبد کا بیٹا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا فصاح الطفل یا اماہو ھذا صاحب المبارک، اس نے فوراً کہا اماں وہ دیکھو، وہ مبارک کے ساتھ اس جن جو ساتھی تھا وہ کھڑا ہے۔ فوراً معبد وہاں پر گئی، پوچھا جا کے، اور آپ سے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا آئینہ مبارک، مبارک کہاں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کس مبارک کی بات کر رہے ہیں، نام تو اپنے طور پہ رکھا تھا۔ تو خیر جس وقت آپ نے ان کو پہچانا تو آپ سمجھ گئے کہ اچھا یہ نبی علیہ السلام کی بات کر رہی ہے۔ آپ کو لے کر مسجد نبوی میں پہنچے، جیسے ہی سین میں داخل ہوئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ بچے نے جیسے ہی دیکھا اور فوراً اس نے کہا اے اماں وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہے۔ فوراً حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے وہاں پر اسلام قبول کیا اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو معبد رات کو جب پھر آیا نا، تو اس نے کہا ہاں آج پھر نور برستا میں دیکھ رہا ہوں، تو آج پھر مبارک آیا تھا؟ تو کہنے لگے نہیں، آج مبارک نہیں آیا، آج ہم مبارک سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ دنیا جس کو محمد کے نام سے جانتی ہے وہی مبارک ہے، ہم نے اسی کا نام مبارک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ جو بکری جس کی پشت پر حضور نے ہاتھ رکھا تھا، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور عام الرماد تک زندہ رہی، اور وہاں علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس بکری کے دودھ سے اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے، اور اس کی برکت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اس بکری کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ لہٰذا میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن تھا، باطن کی تو پھر کیا ہی بات ہے، اور یہ صرف چہرے کی بات ہے، باقی تو بات ہی بات کی ہے۔ لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ اللہ ہمیں بھی ظاہری حسن بھی دے اور اللہ ہمیں باطن کے حسن سے بھی نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔